بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں، علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ کل کا ویلاگ مس ہو گیا تھا، تھوڑی سی طبیعت خراب تھی، جسے مائگرین کہتے ہیں آپ لوگ۔ آدھے سر کا درد بہت زیادہ تھا، تو مینیج کرتے یعنی بقیہ ساری جو سیشن تھے وہ مینیج کرتے یہ سیشن جو تھا کمپرومائز ہوا۔ اس کو کمپرومائز اس وجہ سے بھی کر لیا کہ ہم اس کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر سکتے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی آسانی کے لحاظ سے ہی اسے سن رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب میں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں لائیو تو اس پہ اتنے زیادہ ویوز نہیں ہوتے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ آج اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ بلکہ مجھے تو کئیوں نے کہا کہ پچھلے رمضان کے بھی ابھی ہم دوبارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج تھوڑی سی طبیعت اللہ تعالیٰ نے بہتر کر دیا، آسان کر دیا اپنا، تو اس وجہ سے میں نے آج کہا کہ ابھی ریکارڈ کر دیتا ہوں۔ موجود تھا ابھی وقت، تھوڑا سا سیشن ایک ختم ہوا تھا۔ آ جاتے ہیں جلدی سے اپنی ٹاپک کی طرف، پھر ریمیننگ باتیں بعد میں کر لیں گے۔ آج جو ہم نے لیا ہے سورہ الاعلیٰ ہے، 87 سورہ ہے، اور آیت نمبر بنتی ہے 11 12۔ جی ہاں، قسم اٹھائی گئی ہے بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلے کرنے والا ہے۔ یہ ہنسی اور بے فائدہ بات نہیں، البتہ کافر گھات میں ہے، اور کافروں کو مہلت دے نہیں، تھوڑے دنوں تک چھوڑے۔ صحیح ہو کہ اس کی تفصیل پھر کبھی بولیں گے۔ بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم، اس پہ بھی میری پوری ایک ڈرائنگ موجود ہے۔ ایک دور میں میں نے قسموں پر ڈرائنگ بنائی تھی۔ بارش والے آسمان کی قسم اگر آپ سمجھیں کہ ہر وہ چیز جو کہ بانٹ سکتی ہے، اور کیسے بانٹتی ہے، بارش والا پانی کیسے ہے۔ ہماری پرانے دیسی زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو جانوروں کو باندھنے کے لیے لکڑیاں لگائی جاتی ہیں، قلعے کہتے ہیں، قلعے لگائے جاتے ہیں، یہ بارش میں وہ قلعے بھی پھوٹ جاتے ہیں، حالانکہ وہ سوکھی لکڑیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر اس میں ذرا سی بھی زندگی کی رمق ہوگی تو وہ پھوٹ جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی میں لگی لپٹی آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ بالکل حقیقت ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ پھوٹ جاتے ہیں سوکھنے۔ تو دو طرح سے یہ چیز ہے۔ اگر ہم اللہ کی رحمتوں کو لیں تو رحمتیں تو اللہ کی ایسی ہیں، اگر کسی شخص میں رتی برابر بھی ایمان کی رمق موجود ہے تو وہ یقیناً بڑھ جائے گی، اور وہ یقیناً آگے سے آگے چلتا چلا جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہم رمضان میں جو ہے بھی اللہ کے قریب نہ آئیں تو کیا ہے؟ میں نے کہا پھر سوچو، کیا وہ رتی برابر بھی آپ کے اندر جان موجود نہیں تھی کہ رمضان جیسا مہینہ بھی آپ کو اٹریکٹ نہ کر سکا جب سرکش شیاطین بند ہیں؟ اگر اس میں بھی بےہودہ فلمیں آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی بےہودہ گانے سن رہے ہیں، اس میں بھی بےہودہ باتیں لوگوں سے کر رہے ہیں، تو پھر تو بانجھ ہو چکا ہے آپ کا دماغ۔ یعنی کہ پھر آپ کے دماغ سے کچھ بھی آپ کر لو کوئی سروکار نہیں ہے۔ یعنی ایسا بھی ہمارے پاس کیس آئے کہ جنہوں نے روزے میں زناکاری کی، یعنی کہ پھر وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا ہے، پھر ان سے کوئی بعید ہی نہیں ہے، وہ پھر اپنے سگوں کے ساتھ بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور سگے بھی ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بارش والے آسمان کی قسم، یعنی کہ رحمتیں جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں، اور پھر جو ہے پھٹنے والی زمین کی قسم، اگر دیکھا جائے تو زمین کتنی سخت ہوتی ہے۔ چلیں آپ اپنے گارڈن میں تو اچھی جو ہے یہ والی بھربھری مٹی ڈالتے ہیں، میں پہاڑوں کی بات کرتا ہوں، پتھروں کے قریب سے چیر کے پودا نکلا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ جا رہے ہو تو میں نے دیکھا ہے سیوریج کا پائپ جا رہا ہے، کہیں سے لیک ہے، اس کے ساتھ مٹی پڑی ہوئی تھی، وہیں سے پودا نکل آیا، اور چھوٹا پودا بھی نہیں، آدھی دیوار کور کی ہوئی اس نے۔ اگر آپ کے اندر ایمان کی طاقت ہے، اگر آپ کے اندر اللہ کو ماننے والی طاقت موجود ہے،
تو آپ کو رحمت کا اشارہ چاہیے، اور آپ نے جیسا بھی مشکلات ہوں، جتنی بھی بھاری سے بھاری چیز آپ کے اوپر رکھی ہوئی ہو، اس کو رستے کی رکاوٹ سے ہٹاتے ہوئے نکل آئیں گے۔ صحیح ہوگی بات اس کے لیے؟ تو یہ تو آگے ہم اس کے قسم پر آ گیا، پھر ہم اس سوال پر آ جاتے ہیں۔ کل کا سوال جو تھا وہ تھا صوفی صاحب عبادت کے لیے کون سا دن سب سے بہتر ہوتا ہے؟ یہ پوچھی گئی تھی کسی موقع پہ، مجھے لگتا ہے کہ کسی بہت بڑے بزرگ نے یہ بات بولی جس کو صوفی صاحب نے رپیٹ کر دیا، موت سے پہلے کا دن۔ تو پھر تو یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہماری موت کب آنی ہے، تو ہر وقت موت کو یاد کرو۔ آپ خود سوچو، اگر آپ زناکاری کر رہے ہو، آنکھوں کا، کانوں کا، جسم کا، کسی بھی طریقے سے کر رہے ہو، اور آپ یہ سوچو اگلے لمحے آپ نے مر جانا ہے اور جواب دینا ہے، کبھی بھی نہیں کرو گے۔ جھوٹ بول رہے ہو، جو پیسہ جھوٹ سے کمانا چاہ رہے ہو، اگر آپ کو پتہ چل جائے اگلے لمحے آپ نے مر جانا ہے، کبھی بھی جھوٹ بولو گے یہ پیسہ میں کس کے لیے جمع کر رہا ہوں؟ جب آپ کو پتہ چلے کہ یار آپ جو یہ ساری چیزیں کر رہے ہو، اس سے تو رب سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، اور اگلے ہی لمحے آپ نے رب کو جا کے ان ساری چیزوں کا جواب دینا ہے، نہیں کرو گے۔ تو بہترین عبادت کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان ضرور چکر لگایا کرو، دیکھا کرو ہمارے بڑے یہاں چلے گئے، ہم نے بھی یہاں چلے جانا ہے۔ صحیح ہوگی پہلی حقیقت۔ دوسری حقیقت جو ہے اس کے اندر وہ یہ والی چیز ہے کہ آپ جو ہو ہر عبادت کو یہ سمجھو کہ یہ میری لاسٹ ہوگی۔ یہ رمضان، بلیو می، جب یہ رمضان شروع ہوا، پہلے تو یہ تھا کہ پتہ نہیں رمضان ملے گا نہیں ملے گا، تو رمضان کی تیاری شروع کر دی کہ اگر رمضان نہ ملا الحمدللہ آخرت میں اس کی تیاری کا ثواب تو مل جائے گا۔ پھر رمضان شروع ہوا تو ہر روزے پر یہ چیز ہوتی تھی۔ کل بھی جب طبیعت خراب تھی، پورا یعنی کہ آپ کو پتہ ہے جن کو میگرین ہوتا ہے ان کو پتہ ہوگا، پورا سر جکڑا ہوا تھا، امکان یہ تھا الٹیاں نہ شروع ہو جائے۔ میں گھر والوں سے یہی کہہ رہا تھا دعا کریں روزہ مکمل ہو جائے، الٹیاں نہ شروع ہو جائیں۔ یہی تھا کہ اسی کیفیت میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہوگا، برین ہیمریج بھی ہو جاتا ہوگا۔ تو صحیح ہے، رب روزے سے ہوں گا، شہادت کا درجہ ہوگا۔ ہر لمحے آپ اگر اپنی موت کو یاد رکھو، خدا کی قسم عبادت کا مزہ دیکھنا کیا مزہ آئے گا۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ جائز طریقے سے، حقیقی طریقے سے۔ ڈرامے والی نماز اور حقیقی نماز میں فرق ہے، ڈرامے والے روزے اور حقیقی روزے میں فرق ہے، ڈرامے والے عمرے حقیقی عمرے میں فرق ہے، ڈرامے والی نیکی اور حقیقی نیکی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ لیکن فرق سمجھنے کے لیے علم والی نشست ضروری ہے، علم والوں کے ساتھ بیٹھ کے پرکھنا ضروری ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔